أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین، سورہ بقرہ کی اس وقت 2 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، آیت نمبر 234 اور 235۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بچوں کے دودھ پلانے کی مدت اور اس کے تعلق سے دیگر چند احکامات کو بیان فرمایا تھا۔ آج کی ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان عورتوں کی عدت بیان فرمائی ہے جن کے شوہر وفات پا گیا، جن کے شوہر دنیا سے چلے جائیں تو ان کی عدت کیا ہوگی، اور پھر عدت کے دوران انہیں کس طرح رہنا ہے۔ ان تمام باتوں کا تذکرہ اس آیت میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ کر جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن انتظار میں رکھیں گی۔ یہ پہلا حکم ہے۔ یعنی کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیویاں چاہے 1 ہو 2 ہو 3 ہو، سب پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزاریں گی، اور اس عدت کے زمانے میں وہ خوشبو نہیں لگائیں گی، مہندی نہیں لگائیں گی، اور بن ٹھن کر سج دھج کر نہیں رہیں گی۔ 4 مہینے کا حکم قرآن کی آیت میں باضابطہ صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ یتربصن بانفسہن 4 اشہر کہ 4 مہینہ 10 دن تک وہ انتظار میں رہیں گی، اور بناؤ سنگار نہیں کریں گی، خوشبو نہیں لگائیں گی۔ یہ حکم حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے، بلکہ یہ حکم حدیث میں ہے۔ 4 مہینہ 10 دن کی جو عدت کی مدت ہے، یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس عورت کی عدت ہے جس کو حمل نہ ہو، اور اگر عورت کو حمل ہے اور شوہر وفات پا گیا تو اب ایسی صورت میں اس عورت کی جو مدت ہوگی عدت کی، وہ حمل کی ولادت ہوگی۔ جیسی پیدائش ہو جائے گی، ڈیلیوری ہوگی، تو پھر وہ اپنی عدت سے نکل جائے گی، چاہے وہ ڈیلیوری اور وضع حمل شوہر کے وفات کے 1 دن کے بعد ہی کیوں نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، چاہے وہ 1 دن کے بعد کیوں نہ، جب بھی، یا پھر 9 مہینے کے بعد ہو، 8 مہینے کے بعد ہو، 6 مہینے کے بعد ہو۔ اگر 6 مہینے کے بعد بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو 6 مہینہ اس کو عدت گزارنا ہے، اس کی عدت لمبی ہوگی، اور اس دوران وہ خوشبو نہیں لگائے گی، مہندی نہیں لگائے گی، وہ دوسرا نکاح کا پیغام نہیں دے سکتی ہے کسی کو۔ نکاح کے لیے
کسی کو دعوت نہیں دے سکتی ہے، نکاح نہیں کر سکتی ہے، کہیں سے پیغام آئے تو اس کو قبول نہیں کر سکتی۔ اور اگر حمل نہیں ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کے لیے 4 مہینہ 10 دن 4 مہینے 10 دن انتظار کرنا ہے، یہ اس کی مدت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سورہ طلاق کے اندر بیان فرمایا، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حمل والیاں جو ہیں ان کی مدت ہے عدت کی، وہ وضع حمل ہے، یعنی جیسی ولادت ہو جائے، بچے کی پیدائش ہو جائے تو ان کی عدت ختم ہو جائے گی، گرچہ شوہر کے وفات کے 1 گھنٹے کے بعد کیوں نہ ہو، پھر بھی ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر حمل نہیں ہے تو پھر 4 مہینے 10 دن۔ اور عدت کے دوران سوگ منانا یہ واجب ہے عورت کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا بَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائیں تو وہ اپنے بارے میں جو کاروائی، مثلا نکاح وغیرہ ہے، جو کاروائی کرنا چاہیں قاعدے کے مطابق وہ کر سکتی ہیں، تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اگر وہ کرنا چاہیں، مثلا عدت گزر گئی عورت کی، اب وہ عورت نکاح کرنا چاہتی ہے کہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا جناح علیکم، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، تم ان کو کرنے دو، رکاوٹ نہ بنو، جیسا کہ پہلے کے درس میں آ چکا ہے، لیکن قاعدے کے مطابق یہ خیال رکھنا چاہیے۔ قاعدے کے مطابق اللہ فرماتے ہیں کہ جب عدت کی مدت گزر جائے اور عورت اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنا چاہتی ہے، وہ نکاح کر لے کہیں کرنا چاہتی ہے، تو قاعدے کے مطابق وہ کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے ذمہ داروں کو، اس کے ولیوں کو، اس کے رشتہ داروں کو رکاوٹ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رکاوٹ ڈالنے کا حق ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شریعت کے خلاف کام کر رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں اولیاء کے ذمہ واجب ہوگا کہ اس کو روکیں۔ اللہ فرماتے اسی کو فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، اور عورتوں کو اور ان کے اولیاء کو اللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے دوسری جگہ فرمایا اس کے بعد واللہ بما تعملون خبیر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی پوری طرح خبر ہے۔ اگر تم کسی عورت کے خلاف کوئی قدم اٹھا رہے ہو اور اس کو قاعدے اور ضابطے کے مطابق دوسرا نکاح نہیں کرنے دینا چاہ رہے، یاد رکھو کہ تم گناہگار ہوگے، اللہ کو اس کی پوری خبر ہے، تم ظالم بن جاؤ گے، اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عدت وفات کے گزارنے والی جو عورتیں ہیں ان کے بارے میں یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ وہ ایسی عورتوں کو صاف اور صریح الفاظ میں انہیں نکاح کا پیغام نہ دیا جائے، صاف لفظوں میں ان کو یہ نہ کہا جائے کہ تم سے نکاح کرنا ہے یا تمہارا رشتہ فلاں جگہ سے آ رہا ہے، یہ عدت کے دوران نہیں کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور عدت کے دوران اگر تم ان عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دے دو یا ان سے نکاح کا ارادہ دل میں چھپائے رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اشارے کنائے سے اگر کوئی بتانا چاہے تو بتا سکتا ہے، لیکن صاف لفظوں میں، کھلے لفظوں میں کہ میں تم سے نکاح کروں گا، تمہاری عدت کی مدت گزر جانے دو، یہ سب کھلے لفظوں میں بالکل نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی اشارے میں کہہ دے، مثلا یہ اس طرح کہہ دے کہ تم فکر نہ کرنا، بالکل اللہ مالک ہے، تمہارا کچھ بگڑے گا نہیں، تمہارا شوہر چلا گیا دنیا سے، صبر کرو، تم کوئی فکر نہ کرو، اللہ مالک ہے، انشاءاللہ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ صرف دل میں آدمی یہ خیال کر لے کہ اس عورت کی عدت گزر جائے گی، اس سے نکاح کر لوں گا، اگر یہ کوئی دل میں خیال رکھتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اس عورت سے یہ جا کر نہیں کہہ سکتا ہے، یہ کیا کوئی اور بھی نہیں کہہ سکتا ہے اس پیریڈ میں، عدت کے پیریڈ میں، کہ تمہارا نکاح ہوگا، یہ سب نکاح وغیرہ کی بات کرنی ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اللہ جانتا ہے کہ تم ان سے نکاح کا خیال تو دل میں لاؤ گے، لیکن ان سے نکاح کا دو طرفہ وعدہ مت کرنا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ دو طرفہ وعدہ نکاح کا نہیں کرنا۔ ہاں، دل میں خیال آ جائے نکاح کا کہ فلاں سے نکاح کرنا ہے، بیوہ بیٹھی ہے اس سے نکاح کرنا ہے، اس کی مدت گزر جائے نکاح کرنا ہے، تو دل میں خیال آئے اور ذہن میں انسان خیالی پلاؤ پکاتا رہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، ڈائریکٹ اس سے نہیں کہہ سکتا ہے نکاح کا لفظ یا شادی کا لفظ نہیں استعمال کر سکتا ہے کہ تم سے شادی، ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ تم فکر نہ کرنا، اللہ مالک ہے، سارے معاملات صحیح ہو جائے گا، تم بالکل ٹینشن نہ لے، اس طرح کے الفاظ کہہ سکتا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں اللہ یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دے، صریح لفظوں میں کھلے لفظوں میں تو نہیں کر سکتا، ہاں اشارے کے نام میں مناسب طریقے سے اچھے طریقے سے کوئی بات کر دے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نکاح کا عقد پکا کرنے کا اس وقت تک ارادہ بھی مت کرنا جب تک کہ عدت کی جو مدت ہے وہ پوری نہ ہو جائے۔ اللہ نے منع کر دیا صاف لفظوں میں کہ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، جب تک عدت کی مدت مکمل نہ ہو جائے اس سے پہلے پہلے نکاح کا ارادہ پکا نہیں کرنا ہے، نکاح کی بات پکی نہیں کرنی ہے، بالکل نہیں کرنی ہے۔ اس سلسلے میں بڑی سختی سے اللہ نے منع فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہذا اس سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ یعنی عورتوں کی جو مدت ہے اس میں تم بات نہیں کرنا شادی کے تعلق سے، ان کے نکاح کے تعلق سے کوئی لفظ زبان پہ نہیں لانا ہے۔ ہاں ذہن میں کوئی بات رہے کہ یہ مدت گزر جائے گی تو فلاں جگہ اس کی شادی کرانا ہے، یہ سب تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جب جب تک عدت کی مدت پوری نہ ہو جائے اس سے پہلے اس کی شادی کی بات کوئی دوسرا آدمی بھی کہیں مضبوطی کے ساتھ پکا ارادہ نہیں کر سکتا ہے اس کے بارے میں، اس کے ماں باپ بھی پکا ارادہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جیسے اس کی عدت ختم ہوگی فلاں جگہ اس کا نکاح کرنا ہے، وہ بھی سیٹنگ نہیں رکھنا ہے ذہن میں اور دماغ میں، پکا ارادہ نہیں رکھنا ہے۔ ایسی آدمی ارادہ اپنے ذہن میں خیال بنا لے وہ الگ بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ خوب جانتا ہے، تم اس عورت کے تعلق سے کیا سوچتے ہو، اور عدت کے دوران وہ خود عورت کیا سوچ رہی ہے کہ فلاں جگہ کروں گی یا نہیں کروں گی، یہ جو اگر کچھ بھی خیال دل میں آ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ نے منع کہ یہ سب سوچنا نہیں ہے ابھی۔ شوہر کے وفات کے بعد عورت کو 4 مہینے 10 دن سوگ منانا ہے، اس 4 مہینے 10 دن میں اسے کوئی خوشی والا کام نہیں کرنا ہے، اچھا اور نیا لباس نہیں پہننا ہے، وہ مہندی نہیں لگا سکتی ہے، خوشبو نہیں لگا سکتی ہے، کیوں؟ شوہر کے غم میں۔ اسلام نے 4 مہینے 10 دن تک کہا کہ تم غم مناؤ شوہر کا۔ خیال رہے کہ صرف شوہر کی وفات پر ہی 4 مہینہ 10 دن تک غم منانا ہے، باقی کسی اور کے انتقال پر 4 مہینہ 10 دن غم نہیں منانا ہے۔ کوئی خواہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں ہو 3 دن سے زیادہ غم نہیں منا سکتے کوئی بھی، یہاں تک کہ بیوی کا باپ بھی اگر دنیا سے چلا جائے، ماں چلی جائے تو بھی بیوی 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتی، لیکن شوہر کا مقام وہ رکھا ہے اللہ نے، اور شوہر کا تعلق میاں بیوی کے درمیان اتنا مضبوط رکھا ہے کہ اگر شوہر چلا جائے تو بیوی کو 4 مہینے 10 دن تک اس کے سوگ گزارنا ہے، اور اس بیچ میں وہ کہیں اور نکاح کا پیغام نہیں دے سکتی ہے، نہ ہی اس سے کوئی نکاح کا پیغام دے سکتا ہے، یہ سب منع ہے، کیونکہ یہ سوگ کے اور غم کے خلاف ہے یہ ساری چیزیں۔ شوہر کی محبت کا، اس کے احسان کا یہ تقاضا ہے کہ عورت 4 مہینہ 10 دن کم سے کم رکے، یہ اس کے احسان کا، اس کے حق کا تقاضا ہے، اس کی محبت کا تقاضا ہے۔ کوئی نہ رکے یہ نہایت بے وفائی کی بات ہے، کوئی عورت 2 مہینے کے بعد ہی شادی کر لے، نہایت گھٹیا پنی کی بات ہے اور حد درجہ برلے درجے کی بات ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں ان 2 آیتوں میں اللہ نے ایک تو عورتوں کی عدت کو بیان فرمایا ہے جن کے شوہر دنیا سے چلے جائیں، 4 مہینہ 10 دن ان کو گزارنا ہے، اس 4 مہینے 10 دن میں کوئی خوشیوں کا لباس نہیں پہن سکتی ہے، نیا لباس یا خوشی کا اظہار نہیں کر سکتی ہے، اسی طریقے سے اس دوران وہ نکاح کا پیغام نہیں دے سکتی ہے، نکاح کے بارے میں بات چیت بھی نہیں کر سکتی ہے، اور نہ کوئی دوسرا اس سے بات کر سکتا ہے، بالکل 100% شوہر کے غم میں رہنا ہے اس کو، اور اسی گھر میں رہنا ہے جہاں شوہر کی وفات ہے، عدت کے دوران اسی گھر میں رہنا، یہ بھی مسئلہ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ افسوس ہے کہ آج کل لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، بالکل 90% لوگ اس مسئلے سے کھلواڑ کرتے ہیں، عمل ہی نہیں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی معمولی بہانے کو لے کر کے اور عورت کو وہاں سے نکال دیتے ہیں اس گھر سے، یا تو اس کے مائکے والے لے کے چلے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہاں کیسے رہے گی، شوہر نہیں ہے اکیلے کیسے رہے گی؟ ارے اللہ کے بندے پھر کیا خوشی منانے جا رہی؟ غم تو اسی کا نام ہے نا، وہ 4 مہینہ 10 دن غم میں رہے، کیا آپ کیا چاہتے ہیں کہ پورا فنکشن چلتا رہے، خوشی کا ماحول رہے؟ لوگ کہتے ہیں اکیلے کیسے رہے گی؟ ہاں کوئی خطرے کی بات ہو جہاں وہ واقعی نہیں رہ سکتی ہے، کوئی عذر ہے، یا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، بیمار رہتی ہے کوئی نہیں دیکھ ریکھ کرنے والا، یا پھر اسی طریقے سے وہ گھر کرائے کا گھر ہے، لوگ نہیں رہنے دینا چاہتے ہیں، خالی کرا رہے ہیں، تو وہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن عام حالات میں اس گھر کو چھوڑ کر کے کہیں اور منتقل نہیں ہو سکتی۔
اللہ ہمیں آپ کو سب کو پوری امت مسلمہ کو شریعت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.